اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے سٹے آرڈر، ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو کافی سارے دوستوں کے لیے پریشان کن ہوتا ہے اور اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ان ڈیٹیل۔ اس سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ سٹے آرڈر ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو کسی نہ کسی وقت ضرورت پیش آتی ہے، کسی بھی قبضہ گروپ کے خلاف یا کسی ایسے شخص کے خلاف جس نے آپ کے خلاف کوئی کارروائی کی ہوئی ہو، ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی ہو، پراپرٹی کے بارے میں کی ہوئی ہو۔ پراپرٹی کو خاص طور پہ ایکسپلین کرنا ضروری ہے۔ پراپرٹی موویبل اور اموویبل بھی ہوتی ہے، اس پر بھی علیحدہ انشاءاللہ لیکچر دیں گے۔ اور کسی چیز کے بارے میں بھی سٹے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کار ہے، کار اگر آپ کے پاس ہے اور اس کی ملکیت آپ کے پاس موجود ہے لیکن ٹرانسفر لیٹر نہیں ہے تو پھر اس کی صورت میں بھی آپ سٹے کرا سکتے ہیں۔ تو پراپرٹیز کو جب لاء کی نظر میں دیکھا جاتا ہے تو موویبل اور اموویبل پراپرٹی دونوں آتی ہیں۔ جو ایک پراپرٹی چل سکتی ہو جس کو موویبل کہیں گے، جو اموویبل جیسے زمین ہے اس کو ہم اس کے علاوہ جیسے موویبل ہوگی وہ گاڑی ہوگی اور اس قسم کی کوئی اور چیزیں ہوگی۔ تو یہاں پر ایک بات آپ کو میں کلیئر کرتا چلوں کہ پاکستان میں اور انڈیا میں خاص طور پر دو قسم کی عدالتیں ہیں جہاں پر سول سوٹس ہوتے ہیں۔ سٹے آرڈر، اگر یہ بھی میں ساتھ ہی بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ سٹے آرڈر کرمنل کیسز میں بھی کہیں نہ کہیں دیا جا سکتا ہے، وہ اس صورت میں کہ جیسے آپ ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت اگر آپ کے خلاف 22A(b) کی کوئی کارروائی ہوئی ہے تو اس کے خلاف وہاں سے بھی سٹے لیا جا سکتا ہے، تو ریٹ پٹیشنز میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ ریٹ پٹیشنز پر بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کس قسم کی ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ ایک علیحدہ بار ڈسکس کریں گے۔ تو اب سٹے پر آتے ہیں۔ سٹے کے لیے سب سے پہلے جو سول سوٹ ہے، سول عدالتوں میں، ریونیو کو بھی ڈسکس کرتے ہیں بعد میں، لیکن پہلے سول کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ سول میں سٹے کس قسم کے میٹرز میں ہوتا ہے اور کون کون سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ریونیو کوڈ میں جانا ہوتا ہے لیکن آپ سول کوڈ میں آ جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کیا زیادہ ضروری ہے کہ آپ ریونیو میں جائیں یا سول میں پہلے جائیں۔ تو سول میں آپ کے جو دعویٰ جات ہوتے ہیں، جو سوٹ آپ ڈالتے ہیں عدالت میں، اس میں سب سے پہلے دعویٰ حکم امتناعی ہوتا ہے۔ دعویٰ حکم امتناعی، سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن، اس میں آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں۔ اب ایک بات بھی آپ یہاں پر کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن اور اپلیکیشن فار پرماننٹ انجنکشن یہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو بھی کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک اور دعویٰ ہوتا ہے سوٹ فار ڈیکلیریشن۔ مثال کے طور پر آپ نے دعویٰ استقرار حق کیا کہ میری یہ پراپرٹی جو ہے غلط طور پر کسی کے نام ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ دعویٰ استقرار حق میں، استقرار حق میں یہ ہوتا ہے ٹائٹل، لفظ ایک ٹائٹل کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ ٹائٹل، پراپرٹی کا ٹائٹل جو ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل کو کوئی ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی اور حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ آئیں گے سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن میں کہ میرا ٹائٹل موجود ہے، یہ میرا جمع بندی ہے، یہ میری خسرہ گرداوری ہے، یہ میرا قبضہ ہے، اور یہ شخص یا یہ لوگ جو ہیں وہ اس پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو پرماننٹ انجنکشن دے کر روک دیا جائے۔ اسی طرح اس کو پرپیچول بھی انشاءاللہ مطلب کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ آپ کی اس میں آپ ساتھ ہی جو اپلیکیشن دیں گے، دعویٰ کریں گے کہ سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن، اور ساتھ ہی ایک اپلیکیشن دیں گے کہ انٹرم سٹے مجھے دیا جائے، تاکہ یہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک انٹرم مجھے اس میں سٹے دیا جائے۔ تو سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن میں بھی ایک ٹیمپرری انجنکشن کی بھی آپ کی اپلیکیشن آئے گی۔ اسی طرح
جب آپ دعویٰ استقرار حق سوٹ فار ڈیکلیریشن کرتے ہیں تو ساتھ ہی ایک اپلیکیشن انیکس کرتے ہیں کہ میرا استقرار حق ہے، یہ ٹائٹل میرا بنتا ہے، لیکن یہ ٹائٹل کسی اور کو فلاں میوٹیشن کے تحت، فلاں آرڈر کے تحت، کسی آرڈر کو بھی آپ اس میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ جو ریونیو کورٹ، مثال کریں ریونیو کورٹ کی کوئی ہائرارکی کا کوئی فیصلہ ہو یا کسی اور کا فیصلہ ہو، تو آپ اس کو جب چیلنج کریں گے، استقرار حق کہیں گے، تو اس میں آپ ایک اپلیکیشن ساتھ دیں گے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس فیصلے کے ہونے تک اس کی ٹیمپرری انجنکشن بھی مجھے دی جائے اور ٹیمپرری اس کا پوزیشن جو ہے میرے پاس رہے۔ آپ اس میں کیا کیا مانگ سکتے ہیں؟ ایک ٹائٹل آپ نے لکھنا ہوتا ہے جب دعویٰ استقرار حق یا دعویٰ حکم امتناعی کرتے ہیں، تو اس میں جو سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کو تو میں لائرز کو تو یہ کہوں گا کہ جو نوجوان ہیں، جو ابھی خاص طور پہ ابھی وکالت میں آئے ہیں، تو وہ ایک خاص قسم کا ایک مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، وہ آپ کو ضرور یاد کرنے چاہیے۔ جو ٹائٹل آپ نے لکھنا ہوتا ہے، دعویٰ استقرار حق بدیں امر کے مدعی اراضی متداویہ۔ اراضی متداویہ، جو اراضی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اراضی میرا ٹائٹل ہے یا ٹائٹل بننا چاہیے، کا مالک قابض و متصرف مالک کامل ہوں۔ اراضی متداویہ سے مدعا علیہ یا مدعا علیہم کا کوئی واسطہ یا تعلق نہ ہے۔ آگے جا کر آپ اس کو چیلنج کا اگر استقرار آ رہے ہیں تو پھر کہیں گے انتقال متداویہ یا آرڈر متداویہ فلاں، جو اس کی ڈیٹ ہوگی اس کا ساتھ ہی آپ نے لکھنا ہے کون سی عدالت سے ہوا ہے یا کون سے کسی بھی شخص نے کیا ہے، یا وہ میوٹیشن جو ہے، جو انتقال ہے، اس کا حوالہ دیں گے۔ خلاف قانون، خلاف واقعات، خلاف قانون اور خلاف واقعات ہے۔ اراضی متداویہ کسی طور پر بھی مدعا علیہم کے تصرف میں دی جانی مناسب نہ ہے، اس طریقے سے۔ اور ساتھ ہی ایک لکھتے ہوتے ہیں میں قرار داد مستلزمہ، الزام مستلزمہ، یہ کچھ نئے الفاظ ہوتے ہیں نئے وکلاء صاحبان کے لیے، اردو میں میں بتا رہا ہوں، انگلش میں تو تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اردو میں بھی یہ ہمارے پاکستان میں پریکٹس ہے۔ تو مستلزمہ کا مطلب ہے الزام، جس قرارداد جو اپلیکیشن دے رہے ہیں، جو الزام ہم لگا رہے ہیں، وہ ہماری یہ ہے کہ اراضی متداویہ پر مدعا علیہم درخت وغیرہ ہوتے ہیں، درختان کاٹنے، حیت جائیداد تبدیل کرنے، اراضی کی حیت تبدیل کرنے، مٹی اٹھانے، اس کو کسی شخص کو منتقل کرنے، اور مزید جو آپ کی ڈیمانڈ ہو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے اور اسی ٹائٹل پر آپ کی بیس ہوتی ہے۔ دس از دا اسٹارٹ آف یور litigation in the shape of the suit which will hit the mind of the judge whenever he will start reading your plaint، اور وہاں پہ اسے پتہ چلے گا کہ ایک ان شارٹ جو ہیڈ نوٹ ہے، عام طور پہ کچھ دوست یہ نہیں لکھتے، دعویٰ استقرار حق لکھ کر پھر دعویٰ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو I am in the practice of writing the head note in detail for just to get a clear picture in the mind of the judge so that he could easily understand the ins and outs of the case, and he should decide the case upon my evidence, and he would know that this is the main case of the plaintiff۔ اب plaintiff ہوگا، اب جو اپلیکیشن ہوگی وہ plaintiff کی طرف سے نہیں ہوگی، وہ petitioner کی طرف سے ہوگی، کیونکہ اس میں وہ سائل بنا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ایک ہیڈ نوٹ اس میں بنا لیں گے۔ اب ایک اور قسم کا دعویٰ حکم امتناعی میں یا دعویٰ استقرار حق میں، مثال کے طور پر کافی سارے کیسز ہوتے ہیں، صرف زمین کا کیس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نادرہ کا آپ کا شناختی کارڈ ہے اور وہ صحیح بنا کر نہیں دے رہے، یا آپ کے بھائی کا نہیں بنا کر دے رہے، اور ان کے خلاف آپ کیس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی اور شخص کے خلاف جو پبلک آفیشیل ہو اور وہ مثال کے طور پر آپ کو پاسپورٹ نہیں دے رہا اور پاسپورٹ بنا کر نہیں دے رہا، تو ان کے خلاف بھی استقرار حق کریں گے۔ لیکن وہ محکمہ جو ہوگا استقرار حق کو، میں آپ کو اس طرح بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پرائیویٹ استقرار حق میں خاص طور پر جو ہے ایک پارٹی آپ کا پروونس
آف پنجاب یا پروونس آف بلوچستان یا پروونس آف کرناٹکا یا انڈیا کا جس طرح وہ پروونس ہوگا استقرار حق میں، کیونکہ جب ایک آرڈر کسی آفیشیل نے، گورنمنٹ آفیشیل نے دے دیا ہے، تو دین یو آر باؤنڈ ٹو انکارپوریٹ دا گورنمنٹ ان دیٹ کیس، اگر آپ اس کو پارٹی بنائیں گے۔ اسی طرح اگر سینٹرل گورنمنٹ ہے، سینٹرل گورنمنٹ کا کوئی محکمہ ہے، تو آپ سینٹرل گورنمنٹ کو اس کو پارٹی بنائیں گے بذریعہ تھرو کہ مثال کریں قاسم بن سجاد ورسز اسٹیٹ آف پاکستان تھرو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن، اور اس طرح حوالہ بنائیں گے، پھر اس میں جس کو رائٹس دے گئے ہیں اس کو پارٹی کو آپ بھی حصہ بنا دیں گے۔ تو اس طرح ایک اور حکم امتناعی صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو روک دیا جائے، ایک اور ہوتا ہے جس میں آپ کسی سے یہ کرواتے ہیں، آرڈر لیتے ہیں عدالت کی طرف سے کہ وہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرے۔ مثال کے طور پر آپ کا بجلی کا میٹر وابڈا نے اتار لیا یا میپکو نے اتار لیا یا کسی ایسے محکمے نے جو انڈیا میں موجود ہے، تو اس کو آپ پارٹی بنائیں گے، اور پارٹی بنانے کے بعد اسی طرح دعویٰ استقرار حق کرنے کے بعد پھر ایک اپلیکیشن دیں گے جس میں ان کو ڈائریکٹری آرڈر لیں گے، ڈائریکٹری پرماننٹ انجنکشن، جس میں ڈائریکشن لیں گے جناب میرا میٹر اتار لیا، ان کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ یہ میٹر میرا ٹیمپرری جب تک یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک، اس کیس کے فیصلے ہونے تک یہ میرا انسٹال کر دیں، اور اس میں آپ کو ایک منیمل اماؤنٹ کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ مثال کریں 1 لاکھ روپے ہے تو وہ آپ کو آرڈر کر سکتے ہیں کہ 33,000 آپ جمع کرا دیں، باقی ڈسپیوٹڈ رہے گا، اور اگر آپ کا حق ملا تو آپ کو یہ پیسے بھی واپس ملیں گے۔ تو اس طرح ڈائریکٹری انجنکشن بھی ہوتی ہے، ایک پرماننٹ انجنکشن ہوتی ہے، ایک ٹیمپرری ہوتی ہے، اور اس طرح ڈائریکٹری دعویٰ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ مین دعویٰ ہی آپ کر دیں جس میں آپ کہیں کہ یہ میرا بجلی کا میٹر نہیں لگاتے تو ان کو لگانا چاہیے۔ تو اس صورت میں یہ بات یہاں پر کلیئر ہو جاتی ہے کہ دعویٰ استقرار حق اور حکم امتناعی میں کس طرح سے ہم سٹے لیتے ہیں۔ اس طرح ریونیو کورٹس ہوتے ہیں، ریونیو کورٹس بھی ایک ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے ریونیو کورٹس میں، جن کے ہیرارکی پہلا کورٹ جو ہوتا ہے وہ تحصیلدار کا ہوتا ہے، پھر اسسٹنٹ کمشنر کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایپلیٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں، اور اس طرح چلتے چلتے اس کی جو سپریم کورٹ ہوتی ہے وہ ریونیو بورڈ ہوتا ہے۔ ریونیو بورڈ تک یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور مثال کے طور پر آپ نے کوئی دعویٰ کیا، آپ نے کوئی اپلیکیشن دی، تو اس کی ایپلیٹ فورم، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اینی کورٹ ہیز نو فائنل ورڈکٹ ان اینی میٹر، ایوری کورٹ ہیز سم ٹائپ آف ایپلیٹ فورم۔ ایپلیٹ فورم آ کر ختم ہوتا ہے سپریم کورٹ کے بعد، اس کے بعد وہاں بھی ایک ریویو کی پروویژن ضرور ہوتی ہے، وہاں بھی ریویو کیا جا سکتا ہے۔ سو اف یو آر اے constant litigant, or if you are a good lawyer and want to become a good lawyer, you should know the basics of the stay order and how to get a stay order from any court of law. Stay order میں کیا کیا چیز اہم ہوتی ہے، what you have to produce the evidence before the court, in what manner that court is satisfied that if the permanent injunction or declaratory injunction or temporary injunction should not be given to the petitioner, then there will be a high loss on the part of the petitioner. یہ ذہن میں آنا چاہیے جج صاحب کے کہ اگر سٹے آرڈر نہیں ہوتا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ نقصان ہونے کی صورت میں آپ اس چیز کو جب بھی آپ اپلیکیشن دیں، چاہے آپ وکیل ہیں، چاہے آپ لیٹیگنٹ ہیں، چاہے آپ کا کوئی مسئلہ اللہ کرے نہ ہو، لیکن مسائل اس دنیا میں ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کو قانون جاننا بہت ضروری ہے۔ قانون نہ جاننا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، لیکن اگر آپ قانون نہیں جانیں گے تو ضرور آپ کسی نہ کسی مسئلے میں آ جائیں گے، تو یہ بھی ایک قسم کا جرم بن جاتا ہے کہ آپ کو قانون ہی نہیں پتہ اور آپ ٹائم پر ایک کام نہیں کر سکے۔ تو یہاں پر آپ یہ ذہن بنا لیں، تو آپ نے سب سے پہلے پریما فیشائی کیس، پریما فیشائی کیس کا مطلب ہے کہ اے گڈ آرگویبل کیس،
اگر آپ کے پاس کوئی چیز کا ایویڈنس ہی نہیں ہے، کوئی اورل بھی نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹری بھی نہیں ہے، اور کوئی ٹائم آف آکرنس ہی نہیں ہے، پلیس آف آکرنس ہی نہیں ہے، تو کورٹ آپ کو ایسے ہی کسی بھی پراپرٹی کے بارے میں سٹے آرڈر دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تو یو شوڈ بی اے گڈ آرگویبل کیس فرسٹلی ان یور اون مائنڈ. جب آپ لائر ہیں تو سب سے پہلے یو شوڈ بی سیٹسفائڈ ود یور کیس دیٹ دس از دا کیس and become the judge of your own case while drafting the litigation of the litigant. آپ جب وہ کیس تیار کریں آپ کا دل مطمئن ہو کہ میں نے اس کے ساتھ ایسی پریما فیشائی باتیں لگا دی ہیں جس کی وجہ سے میں کیس جیت جاؤں گا. تو پریما فیشائی کیس آپ نے بنانا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ڈاکومنٹس پر ہوتا ہے. اچھے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں گے تو اچھے ڈاکومنٹس اور ایویڈنس کی صورت میں آپ جیت جائیں گے. دوسرا اس صورت میں بیلنس آف کنوینئنس. بیلنس آف کنوینئنس یہ ہے کہ آپ کے ہمارے پاس اتنا توازن سہولت موجود ہے کہ اگر یہ ہمارا سہولت اگر ختم کر دی جائے تو ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا. جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ فصل پر قبضہ میرا ہے، فصل میں نے کاشت کی ہے، میں فلاں شخص کا مزارع ہوں، ٹھیک ہے مزارع ہوں، لیکن ہمارا بٹائی کی صورت میں معاملہ ہے، ہم اس کو معاملات کو حل کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں کہ ساری فصل اٹھا کر لے جائیں. تو قانون ٹیننسی ایکٹ کے تحت آپ کو یہ ضرور ریلیف ملے گا کہ جناب اس میں بٹائی تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری فصل اٹھا کر کسی مالک زمین اراضی کو دے دی جائے. تو پھر آپ کو سٹے آرڈر اس میں ضرور ملا جا سکتا ہے ریونیو کورٹس میں. اسی طرح ایک پرماننٹ لاس کا آپ نے بات کرنی ہوتی ہے، بیکاز وین یو کمز ان دا کورٹ دیٹ یو آر دا بلیو آئیڈ انوسینٹ چائلڈ آف لا. اور جو آتا ہے جس پر الزام ہوتا ہے، ویسے یہ جو ٹرم ہے وہ کرمنل کورٹس میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے جو شخص آ گیا ہے وہ ہی از دا بلیو آئیڈ انوسینٹ پرسن اینڈ ایوری تھنگ ہی از ایکسپلیننگ از in the duty of the court to listen it and give a written verdict on it. تو انہوں نے ایک ریٹن ایک بات کہنی ہوتی ہے، تو وہ جب ریٹن کوئی بات کہتے ہیں تو وہ آپ کی ایویڈنس پر کہتے ہیں. تو آپ پرماننٹ لاس یا گریو لاس کی صورت میں آپ کہیں گے کہ اگر آپ نے مجھے یہ سٹے نہ دیا تو اس سے مجھے بہت زیادہ نقصان ہونا کا خدشہ ہے. تو جب یہ خدشے کی بات آپ کریں گے تو کورٹ آپ کو ٹیمپریری انجنکشن، یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ نے دعویٰ کیا اور دعویٰ فوری طور پر ڈگری ہو گیا، وہ فوری طور پہ نہیں ہونا. آپ کی ٹیمپریری انجنکشن کی صورت میں آپ کو وہ ریلیف ملے گا، اور ٹیمپریری کی صورت میں پھر اس کو طلب کیا جائے گا. یہاں پر ایک بات بھی کلیئر کروں کہ اگر اس میں اسٹیٹ آپ کی ڈیفینڈنٹ کے طور پر موجود ہے، رسپونڈنٹ کے طور پر موجود ہے، دین اٹ از provided in the law that in a very exceptional circumstances without calling the respondent or defendant any stay is granted. وہ آپ کو فوری طور پر ہمارے پاس لیٹیگنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آج ہی آج سٹے چاہیے. تو اس میں اگر صوبہ پنجاب یا صوبہ یا اسٹیٹ آف پاکستان یا اسٹیٹ آف انڈیا اگر پارٹی ہوگی تو پھر وہ آپ کو اس میں نوٹس کیا جائے گا، دوسری پارٹی کو سنا جائے گا، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے جنرل کلازز ایکٹ کے تحت کہ جو بھی کسی اسٹیٹ فنکشن نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ صحیح ہے until and unless contrary is proved. تو اس کو نوٹس کیا جاتا ہے، وہ پھر اپنے ثبوت کے ساتھ آتے ہیں، پھر آپ کی بحث ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کورٹ کو انسسٹ کریں تو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں اگر آپ کو بہت زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے تو کورٹ اس کو بھی گرانٹ کر سکتی ہے. تو یو شوڈ اویل سچ اپورچونٹی کیپنگ ان ویو آف دا ججز. یہ ایک پرسنل خواہش بھی ججز صاحبان کی بھی دیکھی جا سکتی ہے، پرسنل ویو بھی ہر جج صاحب کا اپنا ہوتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے وہاں کا جو پریکٹسنگ لائر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جج صاحب کا فلاں موڈ ہے اور وہ کتنا ریلیف گیور ہے اور آؤٹ آف دا وے بھی کس انداز سے کسی چیز کا وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ریونیو کورٹس میں بھی آپ نے اگر کوئی اپلیکیشن دی ہے، اپیلیٹ فورم پہ بھی ریونیو کورٹ اور سول کورٹ میں دونوں میں اپیلیٹ فورم میں بھی آپ کا سٹے
ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہوں کہ کھاتہ شریک کے معاملات میں بہت زیادہ لیٹیگیشن ہے۔ اس میں اگر میرے اس لیکچر کو پاکستان اور انڈیا کے سپریم ججز اگر کسی طور پہ سن لیں یا پارلیمنٹیرین دونوں ملک کے سن رہے ہوں، تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ کھاتہ شریک والے معاملات جو ہیں ان کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پرابلم یہ ہوتا ہے، بہت زیادہ مسئلہ لیٹیگیشن سٹارٹ ہی یہیں سے ہوتی ہے کہ ایک کھاتہ ہے، اس کھاتہ میں 20 کھاتہ شریک ہیں، ایک بندہ فرنٹ پر قابض ہے، دوسرا پیچھے قابض ہے، تو پرابلم ادھر کریٹ ہوتے ہیں۔ کہیں پر گلی آ گئی، کہیں پر گٹر آ گیا، اور کبھی اس میں ایزمنٹ ایکٹ کے تحت پرابلمز ہو جاتے ہیں کہ لوگ بڑی عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں، کسی کو روشنی نہیں آتی۔ تو کھاتہ شریک کے پرابلمز میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنا حق جو ہے نا وہ 20-30 سال بعد کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وقت پراپرٹی کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جب وہ ایک قابض ہوتا ہے۔ جب پراپرٹی کی قیمت کا فرق پڑتا ہے تو کوئی شخص کھڑا ہو کر پھر لیٹیگیشن میں سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ عام طور پہ میں تمام یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وکلاء صاحبان کے لیے بھی ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے اور عوام کے لیے اور جنتا کے لیے ہے کہ وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعویٰ حکم امتناعی آپ کھاتہ شریک کے اوپر کر دیں گے سول کورٹ میں۔ عام طور پہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سٹے چاہیے، تو سٹے تو وہ ایک عارضی سٹے تو ہو جاتا ہے وکیل صاحب کی مہربانی کی وجہ سے، لیکن اس کی جورسڈکشن سول کورٹ میں بالکل نہیں ہے کہ آپ اس میں جا کر پہلے تقسیم کرائیں۔ تو تقسیم، یہ میں ججی صاحبان سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ تقسیم کا جو معاملہ ہے وہ اس کو مزید آسان اور اس پر خاص قسم کی انیکٹمنٹس کر کے اس کو بہت شارٹ کر دیا جائے اور بہت جلدی اس کا فیصلہ ہو جائے تاکہ لوگ لیٹیگیشن سے بچ جائیں۔ لیٹیگیشن میں پرابلم یہ ہوتے ہیں کہ جوں وہ پرولونگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں اور اس سے کرمنل لیٹیگیشن بھی بعد میں سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو منیمائز کرنا چاہیے، کم کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے تاکہ لوگ کم سے کم لیٹیگیشن میں اینڈ شوڈ گیو اے گڈ پارٹ ان دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی اینڈ فار دا کنٹری۔ تو یہ ہمارے حالات تھے، یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ سٹے آرڈر کیسے لینا چاہیے، اور سٹے آرڈر میں ڈاکومنٹس بہت ضروری ہیں۔ ڈاکومنٹس پر بھی آپ کا کوئی سٹے ہوتا ہے کیونکہ جج صاحب نے فیصلہ کسی کے خلاف اس کی پریزنس کے بغیر کرنا ہوتا ہے جسٹ ایٹ دا سٹارٹ، سو ہی کیپس always in his view that he should not pass any order in this regard, that any right of the respondent who is not present at that time at the start of the stay, at the promulgation of the stay, he should be given an opportunity to be heard, because any person should not be condemned unheard. تو unheard کسی کو کنڈیم نہیں کیا جاتا، تو آپ کے پاس گڈ اور گوبل کیس ہوگا، کیونکہ اس وقت جس کے خلاف آپ سٹے لینے کے لیے آ رہے ہیں اس کے حق میں اگر کوئی سن رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک جج ہوتا ہے۔ یہ باتیں تو ساری میں نے مدعی کی طرف سے اور پلینٹف کی طرف سے کر دی، تو تھوڑی سی بات رسپونڈنٹ اور ڈیفینڈنٹ کی طرف سے بھی ہو جائے کہ کسی شخص کو پتہ چلتا ہے کہ ناجائز جھوٹ بول کر یا غلط حقائق بتا کر میرے خلاف سٹے لے لی ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یو شوڈ فرسٹلی کنسلٹ ود اے گڈ لائر اینڈ ٹیل ہم دیٹ دس از دا کیس، اور ان کو وہ ڈاکومنٹس دکھائیں، پھر اپنے کاؤنٹر ڈاکومنٹس دکھائیں۔ اس پہ آپ یہ نہیں ہوگا کہ فوری طور پہ سٹے خارج ہو جائے گا، کیونکہ لمبی ایک پیشی اور ایڈجرمنٹ لگی ہوتی ہے، تو آپ نے دعویٰ کا دعویٰ بھی دینا ہوتا ہے۔ جواب دینا کے بعد آپ نے وہ جو ایک درخواست اپلیکیشن ٹیمپریری یا ڈائریکٹری انجیکشن کی صورت میں ہوتی ہے اس کا بھی جواب دینا ہوتا ہے، اس میں ساتھ پلی ہوتی ہے کہ اس کو خارج کر دیا جائے۔ تو وہ جب آپ اپنے لائر کو اپنی تمام ٹائم نکال کر اس کو اسسٹ کریں گے تو وہ جواب دیں گے، پھر اس پر ایک بحث مقرر ہوگی، اور بحث ہونے کے بعد آپ اس کو خارج کرا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات سے بات نکلتی آتی ہے کہ پھر اگر کوئی سٹے آرڈر کی وائلیشن کرتا ہے
تو اس کے خلاف کیا ہو سکتا ہے، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات بھی بتاتا چلو کہ جب آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے سٹے کی وائلیشن کر لی ہے اس نے، پھر وہ سٹے نہیں رہتا. تو یہ بھی بڑا ایک ٹیکنیکل قسم کا ایشو ہے جس کو مزید آئندہ بھی ہم کسی لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو دس از آل وچ آئی نو اکارڈنگ ٹو مائی ہمبل ویو اباؤٹ دا اسٹے آرڈر. If anything left in your mind about the issuance of the stay order and what types of stay order you make, and you should call me upon my number, upon my WhatsApp number, or inbox me in the YouTube or Facebook. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان مشوروں کی وجہ سے میں مزید سیکھ سکوں، اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اپنے علم کے مطابق تھوڑی سی گائیڈنس دوں اور آپ کی گائیڈنس بھی لیتا رہوں. سو آئی ایم ویری مچ ایگر ٹو گیٹ یور فیڈ بیک in future, and will try my level best to provide you best legal aid in simple videos. So thank you very much. Take care of yourself. آپ برائے مہربانی میرے ساتھ اپنی محبت ضرور بانٹا کریں اور انشاءاللہ میری محبتیں آپ کے ساتھ ایسی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.